حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت خلیفہ مدینے میں تقریر کر رہے ہیں۔ ایک شخص اٹھ کر کہتا ہے کہ خدا کی قسم اگر ہم تمہارے اندر کوئی ٹیڑھ پائیں گے تو ہم اپنی تلوار سے اس کو سیدھا کر دیں گے۔ بظاہر یہ نہایت سخت تنقید ہے اور بڑی گستاخی کی بات ہے، مگر نہ حضرت عمر اس کو برا مانتے اور نہ سارے مجمع سے کوئی ایک شخص اٹھ کر یہ کہتا کہ تم نے ایسا کیوں کہا۔ اس طرح کے تنقیدی واقعات صحابہ کے درمیان روزانہ پیش آتے تھے۔ صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں بھی یہ صورتحال باقی رہی، مگر کبھی کسی نے اس کو برا نہ مانا۔ اگر کہا تو صرف یہ کہا کہ جو بات کہو تحقیق کے ساتھ کہو، نہ کہ بے تحقیق باتوں پر ایک دوسرے کے خلاف رائے زنی کرنے لگو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ لوگ انسانوں کی عظمت میں نہیں جیتے تھے، بلکہ صرف ایک خدا کی عظمت میں جیتے تھے۔ ان کے دل پر اس سے چوٹ نہیں لگتی تھی کہ کوئی شخص کسی انسان پر کیوں تنقید کرتا ہے، کیونکہ وہ بڑائی کا سارا حق صرف خدا کو دیے ہوئے تھے، اور انسانوں پر تنقید کرنے سے خدا کی بڑائی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس کے برعکس موجودہ زمانے میں اگر کسی شخصیت پر تنقید کر دیجیے تو خواہ وہ تنقید کتنی ہی علمی اور تحقیقی کیوں نہ ہو، اس کے معتقدین فوراً برہم ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انسانوں ہی کو اپنا بڑا بنائے ہوئے ہیں، پھر وہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ ان کی بڑائی کا مینار گر جائے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ نماز اور اذان میں وہ اللہ اکبر کہتے ہیں، مگر یہ صرف الفاظ ہیں جن کو لوگ زبان سے ادا کرتے ہیں، ورنہ حقیقتاً لوگ جس بڑائی میں جی رہے ہیں وہ انسان کی بڑائی ہے، نہ کہ خدا کی بڑائی۔ لوگوں کو جاننا چاہیے کہ غیر اللہ کی بڑائی میں جینے کا موقع صرف اس وقت تک ہے جب تک امتحان اور آزمائش کی مدت ختم نہ ہو۔ اس کے ختم ہوتے ہی اس کا موقع بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر جن لوگوں کی غذا انسان کی جھوٹی بڑائی ہو، وہ اس وقت کس چیز کو اپنی غذا بنائیں گے جبکہ تمام دوسری بڑائیاں ختم ہو جائیں گی اور خدا کی سچی بڑائی کے سوا کوئی بڑائی نہ ہوگی جس کو آدمی اپنی غذا بنائے اور جس کے بل پر وہ جی سکے۔